خدا نے ہمیں زمانے غیبت میں پیدا کیا، بڑا اچھا ہوا زمانے حضور میں نہیں تھے، بڑا اچھا ہوا، بہت پردہ رہ گیا میرے آپ کے معاملات پر، کیونکہ امام غائب کو ماننا آسان ہے۔ بہت غور کیجئے گا، امام غائب کو ماننا آسان، امام حاضر کو ماننا آسان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امام غائب ہے، اب دعا کر رہے ہیں امام غائب ہیں، امام حاضر میں کیا فرق ہوگا؟ امام حاضر ہوتے اور امام حاضر کوئی ایسا کام کرتے جو ہماری سمجھ میں نہ آتا۔ ہو سکتا ہے اپنی نا سمجھی کو ہم اپنی سمجھ کہتے اور پھر جملے یہ کہے جاتے کہ کیسے امام ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، یہ تھوڑی سی بات تو ہم جانتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ آج کی تمہید مکمل ہو گئی تو مولا کائنات کے 25 سال کا خلاصہ انشاءاللہ جو ان 3 راتوں میں آنے والا ہے کہ 25 سال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسے گزارے۔ یہ جنگ جمل کیا تھی، جنگ صفین، جنگ نہروان کیا تھی، ان 3 جنگوں سے زیادہ خطرناک وہ مسلمان، وہ مولا کے لشکر والوں کی کیفیت تھی، جس کی بنیاد پہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے ہم امام غائب کے زمانے میں ہیں، امام حاضر کے زمانے میں ہوتے تو مسئلہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ آج بہت چھوٹی سی مثال ہے، بلکہ میں جملہ اپنی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی کبھار جذباتی جوان ہوتے ہیں، جذبات کے اعتبار سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، جو آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ علماء اس کے پیچھے چلیں، جو وہ چاہیں جوان آج کے علماء وہ کریں، آقا سستانی الاخر وہ کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے علماء جوانوں سے پوچھ کے چلیں گے کہ چلنا کہاں پر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے کا جوان وہ تھا جو علماء کے پیچھے چلتا تھا، اور آج کا جوان علماء کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے۔ فرق واضح ہوا۔ اگر آج کا یہ جوان امام کے دور میں ہو اور امام کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی حکمت سمجھ میں نہ آئے، تو سمجھ میں نہ آنے کی بنیاد پر امام کے بارے میں جملہ زبان سے ادا ہو جائے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم امام غائب کے دور میں ہیں اور اتنا سیکھ لیں، اتنا سمجھ لیں کہ امام وقت جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سے صاحب آ گئے، اچھی بھلی جماعت ہوتی تھی ہماری یہاں کھڑے ہو کر، یہ تو انہوں نے جماعت ہی بند کروا دیا کر، یہ تو امام لگتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اچھا خاصا ہم باہر بیٹھ کر خیمے میں روزہ کھول لیا کرتے تھے، مثلا یہ کون سے امام آ گئے جو کہتے ہیں پکوڑے حرام ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، عینا محیی معالم الدین واہلہ، دعائے لطبہ کا جملہ کیا غلط ہے، کہاں ہے وہ عینا محیی، زندہ کرنے والا۔ زندہ کس کو کرنے والا ہے؟ مردہ کون ہوا ہے؟ معالم الدین واہلہ، دین کی نشانیاں اور اہل دین مردہ ہو گئے ہیں۔ اینا محیی معالم الدین و اہلہ۔ اتفاق سے آج بھی بات ہو رہی تھی، اور چونکہ یہ جملہ کچھ مناسبت کے ساتھ فیل کیا جا رہا کہ ماہ رمضان میں افطار و سحر ٹرانسمیشن پاس چینلز پر ایسے پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ان پروگرامز کی مخالفت کرے تو کہا جاتا ہے یہ کہاں سے آ گئے نئے مولانا صاحب۔ تو اگر زمانے کا امام آج اگر آ گیا اور اس نے ہمارے اور آپ کے معمولات میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ حلال ہیں، قسم ہے پروردگار کی، اگر زمانے کا امام مجھ سے آ کر کے یہ پہنے ہوئے جبہ ہو یہ حرام ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں امام کے سامنے ثابت کروں کہ حلال ہے۔ حرام ہے تو حرام ہے، کیونکہ یہ فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر میں امام کے سامنے حجتیں قائم کرنے لگوں کہ نہیں مولا میں نے حلال خریدا ہے، کیا تم امام سے زیادہ جانتے ہو؟ میں نے اس لیے اس حد تک بات کو مکمل کیا کہ پھر وہ جملہ دعا کا امام غائب کے دور میں ہے تو بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، آپ سب کو نیک، سب کو اچھا سمجھتے ہیں، سب کو حلال خیال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے شک کی بنیاد پر، ٹھیک ہے پاک ہی ہوگا، چلو شبہ ہو گیا، چلو حلال ہی ہوگا، لیکن معصوم حجت خدا کے سامنے نہ شک چلتا ہے اور نہ شبہ چلے گا۔
خدا معلوم اس وقت کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، اور کتنے گھروں میں نوبت جدائی آ جائے گی امام کے ایک جملے سے کہ نکاح ہی غلط ہوا تھا۔ کتنوں کی طلاق کا مسئلہ غلط ہوا، طلاق کے بعد نکاح ثانی غلط ہوا تھا، ہو گئے حرام، الگ ہو جاؤ۔ ماضی کے مسائل چھوڑ دیتا ہوں، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ ہے آسان امام کا انتظار کرنا؟ امام آ کے فرمائیے بیٹا تمہارا نہیں ہے تو کیا کر لو گے؟ امام کو لاجک دو گے کہ نہیں ڈی این اے کروا لیں؟ مولا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔